آج ہمارے 49ویں سبق کا 5واں پوائنٹ ہے، ابحث عن 12 مصطلحا اقتصاديا من خلال قاموسك واستخدمها في جمل قصيرة من عندك۔ 5ویں پوائنٹ میں ہماری جو ہیڈنگ ہے، ہمارا یہ اصل سوال ہے کہ آپ کے سبق میں سے کچھ ایسے الفاظ دیے ہیں، بلکہ الفاظ بھی نہیں دیے گئے ہیں، اپنے سبق کی اصطلاحات 12 اصطلاحات کو اپنی لغت کے اعتبار سے حل کریے اور ان کا استعمال چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیجیے، من عندک، اپنی طرف سے بحث کیجیے یا تلاش کیجیے 12 اصطلاحات کو اقتصادی طور پر، اقتصادیات یعنی معاشیات کے متعلق جو اصطلاحات آپ کے سبق میں استعمال کی گئی ہیں، من خلال قاموسک، آپ کے سبق میں استعمال کی گئی معاشرت کے متعلق اصطلاحات، ان کا استعمال کیجیے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، فی جمل قصیرۃ من عندک، اپنے پاس سے، یعنی وہ الفاظ اور اصطلاحات خود تلاش کرنی ہیں، اس کے بعد ان کے معنی لکھنے ہیں اور ان کو پھر اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے کچھ الفاظ یہاں لکھے ہیں، ان کے معنی ہیں، یہاں الفاظ ہیں، اس کے بعد اس کے معنی ہیں، پھر اس کا استعمال بتایا گیا ہے۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے الحساب الجاری، یہ معاشرت سے متعلق ہے۔ حساب الجاری کہتے ہیں چالو کھاتے کو، کرنٹ اکاؤنٹ، یہاں اس کا معنی لکھ دیا گیا ہے، چالو کھاتا۔ استخدام ہوا اور اس کا استعمال کیا ہے، لی حساب جار فی مصرف ہندی اسمہ البنک الہندی۔ حساب جاری کہتے ہیں چالو کھاتے کو، مصرف خرچ کرنے کی جگہ، بینک کو بھی کہتے ہیں، یہاں بینک کے معنی میں استعمال ہوا ہے مصرف، اور بینک بھی استعمال کرتے ہیں بغیر یا کے، با، نون اور کاف، یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرا چالو کھاتا ہے ہندوستانی بینک میں، فی مصرف ہندی، ہندوستانی بینک میں میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اسمہ البنک الہندی، اس کا نام انڈین بینک ہے، ہندوستانی بینک، اس بینک کا نام انڈین بینک ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا حساب التوفیر۔ حساب التوفیر کہتے ہیں بچت کھاتا، سیونگ اکاؤنٹ، اس کا استعمال معظم الناس یفتحون حسابات التوفیر فی بنوکہم۔ معظم الناس کہتے ہیں زیادہ تر لوگ، یعنی اکثر، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایک لفظ معظم کا استعمال کرتے ہیں، معظم الناس، زیادہ تر لوگ، یفتحون حسابات التوفیر، سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، فی بنوکہم، اپنی بینکوں میں۔ یہاں پر ہم نے معروف فعل مضارع کا استعمال کیا ہے، اس لیے یہ فاعل بن رہا ہے۔ اگر اس کو ہم مجہول استعمال کریں گے تو اس کا معنی اس طریقے سے ہوگا، معظم الناس یفتحون حسابات التوفیر فی بنوکہم، زیادہ تر لوگ کھلواتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ اپنی بینکوں میں۔ تو اس کا استعمال دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ افلاس کہتے ہیں غربت، غریبی، مفلسی یا دیوالیہ پن، یہاں دیوالیہ پن کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تعرضت الشرکۃ لخسارۃ فادحۃ ولکنھا لم تعلن بافلاسها رسمیا۔ کمپنی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، یعنی کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوا، ولکنھا لم تعلن، لیکن اس نے اعلان نہیں کیا، بافلاسها رسمیا، اپنے سرکاری طور پر دیوالیہ ہونے کا، یعنی بہت زیادہ غربت، بہت زیادہ گھاٹا ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس نے پھر بھی اعلان نہیں کیا۔ چوتھا جملہ ہے ہمارا عجز مالی، مالی خسارہ، مالی نقصان۔ مالی نقصان کے لیے بھی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال ربحت شرکت انفوسس کثیرا ولم تتعرض للعجز المالی ابدا۔ انفوسس جس کا استعمال ہمارے سبق میں بہت زیادہ کیا گیا،
یہ کمپنی کا نام ہے. انفوسس نے بہت زیادہ نام کمایا ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، یا بہت ساری چیزیں جیتی ہیں. ولم تتعرض للعجز المالی ابدا، اور اس نے کبھی یا ہمیشہ کبھی ایسا ہوا ہی نہ ہو. اس کے لیے ہم ابداً کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور کبھی اسے مالی خسارے کا، مالی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ربح الاسہم، کمپنی کا وقتاً فوقتاً فائدہ یا ادا ہونے والا منافع. کبھی کبھی جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو ربح الاسہم کہتے ہیں. قد وضعت، اس کا استعمال اس طریقے سے کریں گے. قد وضعت شرکت وپرو قدرا ملحوظا من ربح الاسہم بین حاملی اسہمها. ایک کمپنی ہے وپرو، جس کا استعمال عربی میں ویبرو کیا گیا ہے. وپرو کمپنی نے اپنے وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے فائدے میں سے ایک قابل ذکر رقم، وضع کے معنی آتا ہے تقسیم کرنا، تقسیم کر دی. وپرو کمپنی نے ایک قابل ذکر رقم اپنے فائدے میں سے یا اپنے حاصل ہونے والے فائدے میں سے تقسیم کر دی. عملۃ صعبۃ کہتے ہیں ہارڈ کرنسی. اس کا استعمال العملۃ الصعبۃ قلما تنخفض قیمتها. ہارڈ کرنسی اس کی قیمت میں بہت کم ہی، یعنی شاذ و نادر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ اس کی قیمت میں گراوٹ ہوتی ہے. انخفض انخفض کہتے ہیں گراوٹ، گرنا، کم ہونا. رسم الانتاج کہتے ہیں ٹیکس، لگان. اس کا استعمال ہم کریں گے. رسم الانتاجی غریبۃ تفرضها الحکومت علی منتوجات محلیۃ. لگان یا ٹیکس جو ہے حکومت کی طرف سے مقامی مصنوعات پر عائد شدہ ٹیکس ہے، عائد ہونے والا، لوٹنے والا ٹیکس ہے. متاخرات کہتے ہیں بقایا جات. اس کا استعمال کریں گے. وجد کل موظف حکومی متاخرات قدرها 100,000 روبیۃ. ہر ایک سرکاری ملازم، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے. ہر ایک سرکاری ملازم 1,00,000 روپے کی بقایا جات کے بدلے میں ملا. وجد یجد پانا، ملنا، حاصل ہونا. ہر سرکاری ملازم 1,00,000 روپے کے عوض میں، بدلے میں، بقایا میں ملا. دفتر و حساب کہتے ہیں پاس بک. بینک کی جو پاس بک ہوتے ہیں اس کو عربی میں دفتر و حساب کہتے ہیں. اس کا استعمال کریں گے. بعد ما وصلت الى المصرف بحثت عن دفتر الحساب في الحقيبة ولم اجد. یعنی کوئی بندہ جب بینک میں پہنچے، اس کا استعمال اس طریقے سے کریں گے. بعد ما وصلت، جب میں پہنچا، الى المصرف، بینک میں، بحثت، میں نے تلاش کیا، عن دفتر الحساب، اپنی پاس بک کو، فی الحقیبتی، بیگ میں، تھیلے میں، ولم اجدو، اور میں نے نہیں پایا. یعنی جیسے ہی میں بینک میں پہنچا، میں نے اپنی پاس بک اپنے بیگ کے اندر تلاش کی، تھیلے میں تلاش کی، ولم اجدو، اور مجھے وہ نہیں ملی، میں نے اس کو نہیں پایا. اسی طریقے سے 12 بتائے ہیں ہم نے بورڈ پر، یہ 9 سمجھا دیے ہیں. اگلے 3 آپ اپنی کتاب میں تلاش کر لیں. 10واں ہے سعر الفائدہ. سعر الفائدہ کہتے ہیں سود کی شرح، سود کا پرسنٹیج، انٹرسٹ ریٹ. اس کا استعمال ہم اس طریقے سے کریں گے. لا یہمنی سعر الفائدۃ حتی ولو کان مرتفعا جدا. کوئی شخص یہ کہے، کسی شخص کو یہ کہنا ہو کہ بس مجھے اپنی لگائی ہوئی رقم مل جائے، مجھے سود کے پرسنٹیج سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو اس کا عربی میں استعمال اسی طریقے سے کریں گے. لا یہمنی سعر الفائدہ حتی ولو کان مرتفعا جدا. یعنی مجھے سود کی شرح سے، انٹرسٹ ریٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو. یعنی سود جو ہے اس کا ڈبل تبل چبل جتنا بھی بڑھ گیا ہو، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، بس مجھے تو اپنی اصل رقم سے مطلب ہے. استثمار کہتے ہیں بروکر کو، دلال کو. اس کا استعمال عربی میں اس طرح کریں گے. کسی کا بھی نام یہاں
ہم نے ایک نام سپوز کے طور پر لے رکھا ہے، راشد یشتغل استثمارا فی سوق الاوراق المالیتی فی بمبایا۔ اب زیادہ تر عربی میں بمبایا استعمال کرتے ہیں، یہ تھوڑا ماضی قریب کی عربی ہے، اس میں ممبایا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، راشد یشتغل استثمارا، راشد بروکر کا یا دلالی کا کام کرتا ہے بمبئی کی اسٹاک مارکیٹ میں، فی سوق الاوراق المالیتی فی ممبایا، بمبئی کی اسٹاک مارکیٹ میں بروکر کا کام کرتا ہے راشد۔ خسخسا کہتے ہیں نجکاری، پرائیویٹائزیشن۔ نجکاری یعنی پرائیویٹ طور پر اپنا بنا لینا، پرائیویٹ کر لینا، اپنا نجی بنا لینا، اس طریقے کے معنی لیتے ہیں۔ اس کا استعمال اس طریقے سے کریں گے، ستتم خسخسہ عدید من القطاعات العامة فی المستقبل، ستتم خسخسة عدید من القطاعات العامة فی المستقبل۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مستقبل میں بہت سارے عوامی اضلاع کو پرائیویٹ طور پر بنا لیا جائے گا یا ان کی نجکاری کی جائے گی۔ آپ حضرات اسی طریقے سے اور اصطلاحات تلاش کریں اور ان کو اپنے معنی میں اور ان کے معنی تلاش کریں اور ان کا اپنے الفاظ میں استعمال کریں۔